أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على محمد تكميل محمد وتوكيل محمد وتفضيل محمد وتقبيل محمد وتنزيل محمد وترسيل محمد وتسهيل محمد وتعريب محمد وتدريب محمد وتعجين محمد وتوثيق محمد وشفيق محمد وأتيك محمد وأريك محمد وتعليك محمد وصديق محمد. اللهم صل على محمد صل على لمة جمة أمة محمد. اللهم صل على محمد صل على عزم محمد ونظم محمد وجزم محمد وقزم محمد. صل على حدة شدة جدة رقة رفة محمد. اللهم صل على محمد صل على جمال محمد وكمال محمد وخصال محمد ومآل محمد وقال محمد وإقبال محمد وانتقال محمد. اللهم صل على محمد صل على كتف محمد وكشف محمد وحرف محمد وشرف محمد وأنف محمد. اللهم صل على محمد صل على حنين بدر محمد وظهر عصر محمد وإشاء فجر محمد وحضر سفر محمد وعلى أبي بكر محمد. صل على محمد نيساب محمد وجواب محمد وكتاب محمد ومآب محمد ومتاب محمد وشباب محمد وخطاب محمد وعلى عمر بن الخطاب محمد. اللهم صل على محمد صل على برهان محمد وفرقان محمد وفدوان وجزوان ونسيان محمد ولسان محمد وعرفان محمد وإيقان محمد وتبيان محمد وأحيان وإيمان وقرآن محمد وعلى عثمان بن عفان محمد. صل على محمد صل على جلي كفي نقي ولي محمد وعلى علي محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اعلاننا محمد وعنواننا محمد في قلب جناننا محمد ورونق أجفاننا محمد. اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مالك بر رؤوف رحيم.
محترم بزرگوں، قابل احترام، باعزت، باشرم مائیوں، بہنوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے، بے شمار بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ اللہ رب العزت دا بڑا احسان ہے، فضل کرم ہے، جس نے توانوں اور مینوں قرآن حدیث سنن اور سنان دی توفیق عطا فرمائی اور جمع فرمایا۔ اللہ پاک تواڈی اور علماء دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ خالق کائنات، مالک حقیقی اللہ رب العزت نے انس و جنس نو صرف اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ پرانے دور دا انسان، پہلے زمانے دا آدمی پہاڑ، دریا، سورج چاندہ طلوع غروب ہونا اور اگ دا جلنا، اس نو دیکھتے اس قدر خوف زدہ ہو چکی آئی۔ کوئی پہاڑ کو پناہ مانگ رہا ہے، کوئی جنگل دے درندیاں کو پناہ مانگ رہا ہے، کوئی آگ دی پوجا کر رہا ہے، کوئی پانی دی پوجا کر رہا ہے، کوئی حجر و شجر دی پوجا کر رہا ہے، انہاں تو خوف زدہ ہو کے اللہ پاک نے انساناں دی رشد و ہدایت واسطے پہلا رسول حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث فرمایا۔ پھر انہاں تو بعد انبیاء دا سلسلہ، رسولاں دا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تو ملائکے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور نبوت، دور رسالت دے اندر آ کے قوم نو، لوگاں نو، انس و جنس نو اے تعلیم دیتی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ عبادت، پوجا، پرستش حجر شجر دی نہیں کرنی، سورج دی، چاند دی، ستاریاں دی نہیں کرنی۔ عبادت، پوجا، پرستش کرنی ہے تے صرف اللہ رب العزت دی کرنی ہے۔ توحید والا مسئلہ اتنا اہم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دور اندر ایک آدمی اپنی قوم، اپنی جماعت دی امامت کرا رہا ہے،
وہ جدو امامت کراندا ہے ہر رکعت دے اندر جو بھی سورت پڑھے ان دے نال سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ان دی تلاوت ضرور کریندا ہے۔ مقتدیاں نے اعتراض کیتا یار تو ساڈا عجیب امام ہے پہ اتنا اللہ تعالی دا وسیع و عریض قرآن ہے 30 سپارے تے تو قل هو اللہ احد قل هو اللہ اینو نہیں چھڑنا اینو چھڑ کے ہور سورتاں پڑھ لیاں کر۔ او ساکھیاؤ میرے مقتدیوں گل سنو، اگر تسی میرے پیچھے نماز ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہو تہاڈی مرضی، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، میں قل هو اللہ کوئی نہیں چھڑنی کوئی نہیں چھڑنی کوئی نہیں چھڑنی۔ انہاں کیا اچھا کہ تو قل هو اللہ ہر رکعت دے اندر پڑھنا نہیں چھڑنا تے اسی تیری شکایت کریں نہیں آئے امام الانبیاء دے اگے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پاس مار کا وفدی شکل اے پری جماعت نبی پاک کول گئی، سارا واقعہ ماجرا سنایا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا بولا ہونا اپنے امام نو۔ جو امام صاحب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے مقتدی جو کرندن اعتراض پہ تو قل هو اللہ چھڑ کے دیگر صورتاں پڑھ لیاں کر، ضرور انہاں نو ناراض کرنے جنہیں اللہ دے نبی میں قل هو اللہ نہیں چھڑ سکتا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کیوں، وجہ کی ہے؟ جنہیں مینوں قل هو اللہ دے نال بڑا پیار ہے، ان دی وجہ ہے کہ اللہ پاک دی قل هو اللہ دے اندر صفت توحید بیان کیتی گئی ہے۔ قل هو اللہ دے اندر اللہ پاک دی توحید ہے، اللہ دی صفت ہے۔ قل هو اللہ احد کہہ دے میرا محبوب پیغمبر اللہ ایک کے، اللہ ایک کے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد کسی دا باپ نہیں کسی دی اولاد ہی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد 14 طبق دی کائنات رل جائے اللہ دے ہم سرتے برابر نہیں ہو سکتی۔ ساری رب دی توحید اللہ دی صفت ہے، اس وجہ تو اس سورت نال مینوں پیار ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جلدی جا، جس بندے نو میری توحید نال پیار ہے مینوں انہوں عرش سے پیار ہے۔ جس نو میری توحید نال پیار ہے، قل هو اللہ توحید ہے، جس نو میری صرف توحید نال پیار ہے او بندہ بمن کھڑیاں دے اندر رہندا ہے، جنگلاں دے اندر رہندا ہے، پامیں رو جنگل منگل اندر رہندا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے جس جگہ تے ہے، او جتھے ہے مینوں اون دے نال آسماناں تے عرشاں تے پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اور بندے دا آپس اندر کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ ایسا تعلق جس تعلق نال خالق خالق رہے، مخلوق مخلوق رہے، حاکم حاکم رہے، محکوم محکوم رہے، مالک مالک رہے، مملوک مملوک رہے، وہ ساجد ساجد رہے، مسجود مسجود رہے، حامد حامد رہے، محمود محمود رہے، اللہ اللہ رہے، بندہ بندہ رہے۔ ایسا تعلق اس وقت پیدا ہوئے گا جدو اللہ پاک دی طرفوں فیصلہ ہوئے گا، بندے دی طرفوں عمل ہوئے گا، رب دی طرفوں قضا ہوئے، بندے دی طرفوں ادا ہوئے۔ قضا دا معنی فیصلہ تے ادا دا معنی عمل کر کے دکھانا۔ اللہ فرماندا میں جو فیصلہ کر دیواں میرا بندہ تو کان دی ولیوی بن کے میرے فیصلے دے مطابق عمل کریندا۔ اللہ فرماندا ہے واللہ یقضی بالحق واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اللہ
اللہ پاک فرماندا ہے ایک ایو جی میری قضا ہے، ایو جا میرا فیصلہ ہے جو میں اللہ پاک آپ کرے نا، میری قضا تے فیصلے ورگا نہ کوئی نبی کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کر سکتا ہے، نہ کوئی صغیر کر سکتا ہے، نہ کوئی کبیر کر سکتا ہے، نہ کوئی بشیر کر سکتا ہے، نہ کوئی نذیر کر سکتا ہے، نہ کوئی علماء حکماء شرفاء ادباء زعماء صلحاء اتقیاء اصفیاء عملا کملا بررا عظما نظما، جتنے مفتی مشائخ، جتنے با کمال با جمال لوگ گزر چکے ہیں، لہر وچن دہر وچن بحر و بر وچن سمندر وچن تونگر وچن لیل النہار آسے پسے مارے نصب و انتظار سپا سلارے، ساری کائنات دی سعادت و قیادت، ساری کائنات دی نزاکت و ریاضت، ساری کائنات دا تخت و بخت و وقت، ساری کائنات دا لوح و قلم، ساری کائنات دا عرش و فرش، ساری کائنات دا ذرہ ذرہ مل ونجے، اللہ پاک فرماندا ہے ایک ایو جی میری کا ذات فیصلہ ہے جو میں آپ اللہ پاک کرنا، لا یکذون بشیء، جنہیں میں اللہ فیصلہ کرے نا میرے فیصلے ورگا کوئی اور کائنات جو فیصلہ نہیں کر سکتا، لا یکذون بشیء۔ کہ رب نے فیصلہ کی کیتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ، رب نے کی فیصلہ کیتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ پاک فرماندا میں فیصلہ اے کر چھڑیا ہے، تیرے رب نے، تیرے پروردگار نے، تیرے پالن والے اللہ پاک نے فیصلہ اے کر دیتا، او میرا بندہ تو میٹھو علاوہ کسے ہو دی پوجا نہیں کرنی، یہ عبادت کرنی ہے تے اپنے رب دی، پوجا کرنی ہے تے اپنے رب دی، یہ الہ مننی تے اپنے رب نو مننی، تو منت منوتی دیوی تے اپنے رب دے نا تے، نظر و نیازہ دیوی تے اپنے رب دے نا تے، سجدہ کری تے اپنے رب دوں، جے رکوع کری تے اپنے رب نو، جے جھکے تے اپنے رب دے اگے جھکی، جے سونے تے پکارے تے اپنے رب نو پکارے، قولی فعلی بدنی ہر قسم دی عبادت اللہ پاک دی کرنی ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی ہو دی عبادت نہیں کرنی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ ساری دی ساری کائنات اللہ پاک دے در دی محتاج تے اللہ دی ذات بے پرواہ تے بے نیاز، اللہ تے تا پرو تا بابا آدھا ہے تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ، اللہ پاک بابے سعید الفتح قبض رحمت، تو اللہ تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ، تو وحدہ لا شریک اللہ۔ اللہ پاک کتنا خوش ہو رہی ہو سی میرے گنہگار دے بندے، نہ داؤل اسلام مرکز دے اندر میری توحید میری صفتہ پہ بیان کریں دن، تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ، تو وحدہ لا شریک اللہ، نہیں تیرا ماں پیو ساک اللہ، تیریاں صفتاں بے شمار اللہ، تیرا علم نہ گھیریا جاندا ہے، تیرا علم نہ گھیریا جاندا ہے، تیرا حکم نہ موریا جاندا ہے، تو سب دا حافظ ناصر ہے، تو مالک کل جہان دا، تو سب دا حافظ ناصر ہے، تو مالک کل جہان دا، تیرے کون تھی سب جہان بنے، تیرے کون تھی سب جہان بنے، ست زمین تے ست آسمان بنے، تو تھما باج ٹکا دیتے، تو تھما باج ٹکا دیتے، پانی تے فرش بچھا دیتے، وہ کتے ندیاں تے نالے چل دینے، وہ کتے ندیاں تے نالے چل دینے، رنگ رنگ دے بوٹے پل دینے، تیریاں صفتاں کون سنا سکے، تیریاں صفتاں کون سنا سکے، کوئی حدی حساب نہ لا سکے، میں عابد تو معبود اللہ، میں عابد تو معبود اللہ، میں عابد
معبود اللہ میں عابد تو معبود اللہ میں عابد تو معبود اللہ میں ساجد تو مسجود اللہ میں ساجد تو مسجود اللہ میں حامد تو محمود اللہ میں حامد تو محمود اللہ میں فانی تو موجود اللہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام میں فانی تو موجود اللہ میں فانی تو موجود اللہ تیری ذات تو کدے زوال نہیں تیری ذات تو کدے زوال نہیں تو کچھ میرا حال نہیں میری دلی مراد عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے میری دلی مراد عطا کر دے میری دلی مراد عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے تو کیسی غیرت نہ منگی تو اللہ تو کیسی غیرت نہ منگی تو کیسی غیرت نہ منگی میرے کو منگ دیا نہ سنگی اللہ فرماندہ اللہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اور تیرا رب پہ فرماندہ ہے وقال ربکم تیرے رب نے فرمایا تیرے پروردگار نے فرمایا او میرا بندہ ادعونی تو مینو پکار تو میرے کو منگ دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ فرماندا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللہ فرماندا ہے میرا بندہ تو میرے کو منگ جرا نہیں منگے گا تکبر کرے گا میں اللہ پاک نو ذلیل تے خار کر کے جہنم دے طبقہ حاوی دے اندر تن کے رکھ دیواں گا فی ضلال مبین اللہ فرماندا میرا بندہ تو میرے کو منگ تا میں کہنا تو کیسی غیرت نہ منگی تو کیسی غیرت نہ منگی میرے کو منگ دیا نہ سنگی میرے کو منگ دیا نہ سنگی مینوں ہور کسے دی لوڑ نہیں تیرے گھر وچ کوئی تھوڑ نہیں اللہ اکبر یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحد پیغمبر اپنی قوم نو اپنے باپ نو اپنے خاندان نو رب دی توحید دے دعوت دیتی رب دی عبادت پوجا دے دعوت دیتی لوگ پتھر مورتیاں اوثان اصنام دی پوجا کریں دے اللہ فرماندہ ہے اے میرا محبوب پیغمبر اپنی امت نو میرے ابراہیم دا طریقہ پڑھ کے سمجھا دس میرا پیغمبر ابراہیم کیویں میری توحید دی دعوت کیتی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ او میرا بڑھڑا پیو تے میری قوم ما تعبدون اللہ پاک تو علاوہ تُسے عبادت پوجا کہیں دی کریں دے ہو عبادت کہیں دی کریں دے ہو اگوں قوم پہ جواب دین دی ہے باپ بھی جواب پیا دیندا ہے قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين
اسی انہاں بتاں مورتیاں دی پوجا کرنے آئے انہاں دی رضا واسطے اعتکاف کرنے آئے اللہ دا پیغمبر ابراہیم وید اپنے باپ تے قوم نو جواب پہ دین دن کالا حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون مینوں اے دسو جنہاں نو تسی صد مرین دے ہو سور دے ہو پکار دے ہو جنہاں نو تسی صد مرین دے ہو مینوں سچی سچی دسو کہ اے تواڈی پکار سن دین کے کوئی نہ تواڈی نفع نقصان پہنچائیں دے کے کوئی نہ آکھے لگے او ابراہیم تو کہیں رٹ لا الہ الا اللہ دی لائی کھلوتا ہے ایک اللہ پاک دے دعوت کیا دینا ہے سانو اگلی پچھلی گلنا دا پتہ کوئی نہیں بلکہ آکھے لگے کالو بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون ساڈے پیو دادے انجے کریں دے ہن اسی پیو دادے دا طریقہ چھڑنا کوئی نہیں تے تیری مننی کوئی نہیں پیو دادے دا طریقہ چھڑنا کوئی نہیں تے تیری مننی کوئی نہیں کذالک یفعلون او انجے کریں دے ہن تے اسی بھی انجے لکیر دے فقیر بنے کھلوتے ہیں اللہ اکبر ابراہیم پیغمبر دوسرے مقام تے اللہ پاک دی توحید دا پیغام اس انداز وچ دتا اللہ فرماندا والا قد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین اللہ فرمایا اسی ابتدا تو اپنے پیغمبر ابراہیم نو ہدایت عطا فرما چھڈی ہے میں اللہ پاک نے انہوں اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما چھڈی اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون آئے جریاں بت مورتیاں انہاں دی عبادت کیوں کریں دے ہو اعتکاف کیوں کریں دے ہو آنکھیں لگے کالو ابراہیم کالو وجدنا آباءنا لها عابدین ساڈے پیو تاڈے وڈ کے انہاں دی پوجا کریں دیاں تے اسی تاں انہاں دی پوجا پہ کریں دیاں او انہاں دی نظر و نیازاں دین دیاں اسی تاں انہاں دے نام تے نظر و نیازاں تے منت منوتی دینیاں ہیں انہاں دے نام تے چڑھاوے چڑھنیاں ہیں اللہ دا پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہندے ہیں او میری قوم دے لوگو سن لو اللہ دا پیغمبر کہندا ہے کالا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین تسی تے نال تواڈی قوم تواڈے پیو دادے پردادے شردادے مردادے حسبی نسبی کنبے قبیلے خاندان اگلے پچھلے سارے دے سارے تسی گمراہی دے اندر ڈٹھے پیو اللہ دے پیغمبر ابراہیم نو قوم پہ جواب دیندی ہے قالو اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین ابراہیم ساڈے نال مذاق تے نہیں پیا کریندا اللہ دا پیغمبر دا میں مذاق نہیں پیا کریندا کالا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین میں تانوں اس اللہ دا دعویٰ دینا جس اللہ نے آسماناں نو پیدا کیتا زمیناں نو پیدا کیتا 14 تبل دی کائنات نو پیدا کیتا جس اللہ پاک نے تواڈے وجود نو پیدا کیتا تے بنایا اس اللہ در میں تانوں دعویٰ دینا جرا سانو کھواندا بھی ہے پیواندا بھی ہے جے موت زندگی تے حیات ممات دا مالک ہے جرا تواڈا سانڈا خالق پیدا کرنے والا ہے الذی خلقنی جس نے مینوں پیدا کیتا ہے عزیز ساتھیو تانوں سانو پیدا کیتا ہے اس اللہ دے ابراہیم دعوت کیا دیندا ہے تاں پر میں کہنا اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے رازق کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم دیا تب میں برسا اے خالق اے مالک کون ہے اے خالق اے میرا اللہ تو ساڈا خالق بھی ہے مالک بھی ہے حاکم بھی ہے رازق بھی ہے داتا بھی ہے غریب نواز بھی ہے
اللہ اکبر توجہ تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے محبوب تیرا مجبور رہا کشتی میں بھی سر کو بیٹھا نہ سکا اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے رازق کل یونس نے پکارا اے اللہ پھر بیٹھ گیا تھا کشتی میں تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا وہ خود کو پار لگا نہ سکا اے خالق کل اے مالک کل نعرہ تکبیر مسلک کے حق اہل حدیث للکار یزدانی آواز یزدانی حضرت مولانا عبد الرؤوف یزدانی صاحب. السلام علیکم. اب سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں. شیر اہل حدیث جان نشین یزدانی پروانہ یزدانی حضرت مولانا حافظ عبد الرؤوف یزدانی صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ کھل کر بیان ہوگا. آپ حضرات تشریف رکھیں. حضرت چشتی صاحب کا خطاب سنیں. نعرہ تکبیر. جناب سید شفیق الرحمان چشتی صاحب. بلال تبسم تے تسی بھی سارے. بات بڑی اہم ہے, بات بڑی قیمتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو باپ نو وقت حکمران نو رب دی توحید دا پیغام پہنچایا. کسے نے رب دی توحید نو منیا؟ کوئی نہ. المختصر ابراہیم علیہ السلام نو علاقے بچوں ملک عراق چوں نکال دیتا گیا. چلدے چلدے رب دی رضا واسطے ہجرت کر کے مصر پہنچے. مصر دے بادشاہ نے اپنی بیٹی سیدہ ہاجرہ حضرت سارہ دی خدمت واسطے پیش کی تھی. سیدہ سارہ نے حضرت ہاجرہ نو ابراہیم دی زوجیت دے دیتی. ابراہیم دی بی بی سارہ پھر ابراہیم دی بی بی ہاجرہ رابطہ کرنا ایسا ہویا. رب نے سارہ نو اولاد نہیں دیتی. اللہ نے ہاجرہ دے بطن چوں اجن ابراہیم نو اولاد نہیں دیتی. ابراہیم پیغمبر کہندا ہے رب حب لی من الصالحین, اللہ مینوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. معلوم ہے پیغمبر اولاد منگدا ہے تے رب کولوں منگدا ہے. پیغمبر دا عقیدہ ہے دھیاں پتر اولاد اللہ تو علاوہ کوئی اور دیون دی طاقت نہیں رکھتا. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا شفیق الرحمان چشتی. بیٹھ پہ رب تو علاوہ کوئی اور اولاد دین دی طاقت نہیں رکھتا. رب حبلی من الصالحین. اللہ پاک نے حضرت حاجرہ دے بطن اطہر چوں ابراہیم علیہ السلام نو 86 سال تو بعد پہلا بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا. بات توجہ نال سنے, بات بڑی اہم ہے. حضرت ابراہیم اللہ دے حکم نال اسماعیل نو اور اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ نو مکہ المکرمہ دی سر زمین تے چھڑیا. ملک یمن چوں ایک قبیلہ بنو جرہم دا اٹھی تے آیا. اس قبیلے دا سردار مزاز بن عمر ہے پیا. مزاز بن عمر نے اپنی بیٹی دا رشتہ حضرت اسماعیل نو دیتا. جدو اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے بلوغت نو پہنچے, اللہ نے اسماعیل علیہ السلام نو اس مزاز بن عمر دی بیٹی دے بطن چوں 12 بیٹے عطا فرمائے. انہاں 12 بیٹیاں دے وچوں ایک بیٹے دا نام کدار ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد و نسل چوں ایک کدار نامی آدمی پیدا ہویا. کدار دی اولاد و نسل چوں ایک عدنان نامی آدمی پیدا ہویا. پھر عدنان دی نسل چوں ایک مہد نامی آدمی پیدا ہویا. مہد دی نسل چوں ایک نزار نامی آدمی پیدا ہویا. نزار دی نسل چوں ایک مزر نامی آدمی پیدا ہویا. مزر دی نسل چوں ایک الیاس نامی آدمی پیدا ہویا. الیاس دی نسل
نسل چوں ایک مدرکہ نامی آدمی پیدا ہویا، مدرکہ دی نسل چوں ایک خزیمہ نامی آدمی پیدا ہویا، خزیمہ دی نسل چوں کنانہ نامی آدمی پیدا ہویا، کنانہ دی نسل چوں نظر نامی آدمی پیدا ہویا، نظر دی نسل چوں مالک نامی آدمی پیدا ہویا، مالک دی نسل چوں فاہر نامی آدمی پیدا ہویا، پھر فاہر دی نسل چوں اللہ نے ایک غالب نامی آدمی پیدا فرمایا، غالب دی نسل چوں ایک کعب نامی آدمی پیدا ہویا، کعب دی نسل چوں ایک لوئی نامی آدمی پیدا ہویا، لوئی دی نسل چوں ایک مرہ نامی آدمی پیدا ہویا، مرہ دی نسل چوں ایک کلاب نامی آدمی پیدا ہویا، کلاب دی نسل چوں ایک قصی نامی آدمی پیدا ہویا، قصی دی نسل چوں عبد مناف نامی آدمی پیدا ہویا، عبد مناف دے وچوں ایک ہاشم نامی آدمی پیدا ہویا، ہاشم دے وچوں عبد المطلب نامی آدمی پیدا ہویا، عبد المطلب دے وچوں عبداللہ نامی آدمی پیدا ہویا، عبداللہ دے وچوں امام الانبیاء خیر الورا شمس الضحا بدر الدجا حبیب کبریا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا پیکر حسن و وفا سید العرب والعجم پوری کائنات امام سردار جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے۔ نعرہ تکبیر! چشتی صاحب نے کمال کر دی ہے، آپ با کمال لوگ ہیں کہ آواز ہی نہیں آتی۔ نعرہ تکبیر! جناب محترم سید شفیق الرحمان چشتی صاحب، خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چوں یعنی حضرت اسحاق چوں کیونکہ دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین، اللہ منو نیک اولاد عطا فرما، رب نے دعا قبول کی تھی، اللہ نے اسماعیل پہلا بیٹا دیتا، پیغمبر بن گیا، اسحاق بیٹا جمیا پیغمبر بن گیا، اسحاق جو بیٹا یعقوب جمیا پیغمبر بن گیا، یعقوب جو بیٹا یوسف جمیا پیغمبر بن گیا۔ اللہ نے حضرت اسحاق دی اولاد جو اللہ نے ہزارہ دی تعداد انبیاء پیدا فرمائے، اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جو اللہ نے ایک رسول پیدا فرمایا، اور رسول آیا ایک مگر سارے امام سارے پیغمبروں دا امام بن گیا، سارے پیغمبروں دا امام بن گیا، سردار بن گیا۔ عزیز ساتھیو، او اسماعیل جن دی اولاد چوں ساڈا نبی آیا تے رب نے فرمایا میرا پیغمبر تینوں میں 86 سال تو بعد پہلا بیٹا ترسا کے دیتا۔ حضرت ابراہیم دی عمر 100 سال، سیدہ سارہ دی عمر 90 سال، رب نے دوسرا بیٹا اسحاق دیتا۔ رب نے 86 سال تو بعد او تیری میری شادی ہوئے 2-4 مہینے گزرے ونجے بندہ پریشان، 2-4 سال گزر ونجے بندہ جناب اللہ ڈاکٹر کو حکیمہ کو جاندا ہے، مزید ہو رہی اگا دن گزر جمن ایمان والا قیمتی جوہر در بدر ہر ٹھہری تے کنڈی تے جا کے برباد کر بندہ، ہر قبر تے جا کے برباد کر بندہ، جے ہو رہی دن گزر جمن تے منہ مرونڈے ری سکا لیندا۔ کوئی پوچھے کی ہویا ہے؟ جنہیں یار میری شادی نو 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، میری شادی نو 15 سال ہو گئے، اجل میری اولاد نہیں جمی، میں بڑا پریشان ہاں۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور رب تعالیٰ اپنے پیغمبر ابراہیم نو 86 سال تو بعد بیٹا دیتا۔ اے رب دی مرضی، جس ویلے چاہے جویں چاہے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ باجو کوئی ڈوبیاں نہیں تار سکتا، اللہ باجو کوئی نہیں مار سکتا، وہ چھاڑتے تو بندیاں آویں جھوٹ بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ رب دا دیتا جو ہنڈاویں بندیا، اور رب دا دیتا جو ہنڈاویں بندیا، اس نو پکار جیندا کھاویں بندیا، او چھڈدا تو شرک والے بول بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ او تھیاں دے وے پوت دے وے رب دی رضا، تھیاں دے وے پوت دے وے رب دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے اونوں کون پوچھے گا۔ او لکھ بمن ہنجواں دے موتی رول نے، لکھ بمن ہنجواں دے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، لکھ بمن ہنجواں دے موتی رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ بہر کے توجہ، اللہ دا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کہندا ہے میرا پتر یا بنیا
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل. حضرت ابراہیم کہندا میرا بیٹا میں خواب دی حالت وچ دیکھ رہا میں تینوں اللہ دے راستے اندر قربان پیا کرنا. 10 ذی الحجہ نو اللہ نے اس سنت جاری رکھیا، قیامت تک جاری رکھے گی، قیامت تک جاری رہے گی، اے سنت جاری رہے گی، قربانی ہوندی رہے گی. اللہ فرماندا میرا پیغمبر تینوں میرے نال پیار ہے یا پوتر نال پیار ہے؟ حضرت ابراہیم کہندا اللہ تیرے نال پیار ہے. اللہ فرماندا اپنے ہتھاں دے نال اپنے بیٹے نو میرے راستے وچ قربان کر دے، ذبح کر دے. تے ابراہیم کہندا یا بنیا انی ارا فی المنام، میرا پتر میں تینوں ذبح کر رہا، تو دس تیرا کی پروگرام ہے؟ تے بیٹا جواب دیندا یا ابت افعل، اے میرا بابا جلدی چا کر، تفعل جلدی کر. باپ کہندا یا بنیا، بیٹا کہندا یا ابت، باپ کہندا یا بنیا، بیٹا کہندا یا ابت. جس ویلے باپ بیٹا راضی ہو ویندن مینا وچ گئے تے اپنے بیٹے نو لٹا دتا، اون دی گردن تے چھری رکھی. پیغمبر دا عمل ہے بیٹے دی گردن کٹ جائے، پیغمبر دی ادا ہے بیٹے دی گردن کٹ جائے. رب دی قضا ہے، رب دا فیصلہ ہے. اے چھریا تیرا کام ہے ہر چیز نو کٹ دینا، مگر اج پیغمبر دی گردن تے تو عمل نہیں کرنا. او چھری یہ مولوی دی گردن دے آج رکھ دیتی جو ہے کھڑکا کے رکھ. اے چھری گائیاں کٹ دیندی ہے، اے چھری بکرے کٹ دیندی ہے، اے چھری گوشت کٹ دیندی ہے، اے چھری مجھا نو کٹ دیندی ہے، اے چھری اٹھا نو کٹ دیندی ہے، دمبے کٹ دیندی ہے، فروٹ کٹ دیندی ہے، گوشت کٹ دیندی ہے. مگر اج اے چھری پیغمبر دی نازک گردن تے عمل نہیں کریں دی. کیوں؟ پیغمبر چاہندا کٹ جائے، رب چاہندا نہیں کٹے گی. لہذا پیغمبر دی کوشش دے باوجود چھری نے عمل کوئی نہ کیتا. معلوم ہے ہویا اہل حق، اہل حدیث، اہل توحید یہ دعویٰ دیندے نے جو کم رب نہ چاہے وہ کم پیغمبر بھی نہیں کر سکتا. جو کم رب نہ چاہے، جو کم رب نہ چاہے وہ کم پیغمبر بھی نہیں کر سکتا. پیغمبر چاہتا اللہ میرا بیٹا بچ جائے، چاہتا ہی نا. اللہ نے فرمایا میں اینو تن کے رکھ دیتا ہے، اے بچنا شچنا کوئی نہیں. او میرا پیغمبر نو ہوں پوت دا مطالبہ نہ کری وگرنہ تینوں بھی اس کھاتے نہ پا دینا. اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر نو اپنے بیٹے دا مطالبہ نہیں کرنا. حضرت نو کہنا اللہ مینوں معاف کر دے، جیری منگ بیٹھا او معاف کر دے. ہوں میں مشرک پوتر واسطے نا فرمان بیٹے واسطے مطالبہ نجات والا نہیں کراں گا. معلوم ہویا پیغمبر چاہندا بیٹا بچ جائے، رب دی قضا تے فیصلہ نہیں بچے گا، نہیں بچیا. پیغمبر میرے بیٹے دی گردن کٹ جائے، رب کہندا نہیں کٹے گی، رب دا فیصلہ نہیں کٹے گی. معلوم ہے رب دا فیصلہ، رب دی قضا غالب ہے. تا پر میں کہنا اے کہے سبحان اللہ. مومن توحید والا مسئلہ پکا، ہکے کولو منگ سارے ہکے نو جھکا. مومن توحید والا مسئلہ پکا، ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا. او کون کہ مولا کہ نہ تنو بنایا ہے، کون کہ مولا کہ نہ تنو بنایا ہے. تھما بغیر آسمان نو کھرایا ہے، پانی اتے دیتا ہے زمین نو ٹکا، پانی اتے دیتا ہے زمین نو ٹکا. مومن توحید والا مسئلہ پکا، ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا. او جرا ہر ویلے ہر کسے دے قریب ہے، اسے دا سوالی ہر امیر تے غریب ہے، اسے دا سوالی ہر امیر تے غریب ہے. اللہ باجو کوئی نہیں سندا صدا، اللہ باجو کوئی نہیں وہ سندا صدا. مومن توحید والا مسئلہ پکا، ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا. اوکھے ویلے نبیاں نے کہ سنو پکاریا، اوکھے ویلے نبیاں نے کہ سنو پکاریا. بولو رب نے فرمایا آدم
میں جو آکھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، لا تقربا ھذہ الشجرہ، جتوں رب نے روکیا بابے اتھائیں پلک کی ٹھوکی، آپ ہی کھاتا تے انہوں بھی کھوا بیٹھا، آپ بھی کھاتا تے انہوں بھی رفیقہ حیات نو بھی، تے رب نے فرمایا تسی دونوں چھٹی کرو، جاؤ میری جنت جو میں جو آکھیا اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی میری جنت ساری وسیع و عریض ہے، جتوں دل لگے کھاؤ تے پیو، مگر توں اس سے نہیں رکیا جتوں میں روکیا ہے۔ جاؤ جی آ گیا بابا، بابا نے پتا جڑیاں موجہ جنت جنوں چٹل میدان وچ بابا کی کہنا ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دوسرا پیغمبر کہندا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ معلوم ہویا اوکھے ویلے نبیوں نے کس نو پکاریا، اوکھے ویلے نبیوں نے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ ارحم الراحمین۔ اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا، اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا، ڈبی ہوئی بیریاں نو اللہ خود تاریا، اوکھے ویلے نبیاں نے کس نو پکاریا، ڈبے ہوئے بیریاں نو اللہ خود تاریا۔ اللہ دے قرآن اتے نظر جما، اللہ دے قرآن اتے نظر جما، مومن توحید والا مسئلہ پکا، ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا، ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا، دکھا کولو مل دی نے جنہاں نو رہائیے، وہ دکھا کولو مل دی نے جنہاں نو رہائیے، انہاں کیویں دنیا دی بگڑی بنائیے۔ اللہ باجو کوئی نہیں بھی حاجت روا، اللہ باجو کوئی نہیں بھی مشکل کشا، وہ اللہ باجو کوئی تکبیر حاجت روا مشکل کشا سید شفیع کرمان چشتی صاحب۔ دکھا کولو مل دی نے جنہاں نو رہائیے، دکھا کولو مل دی نے جنہاں نو رہائیے، انہاں کیویں دنیا دی بگڑی بنائیے، انہاں کیویں دنیا دی بگڑی بنائیے۔ اللہ باجو کوئی نہیں حاجت روا، اللہ باجو کوئی نہیں مشکل کشا، مومن توحید والا مسئلہ پکا، ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا۔ اور ساری مخلوق وچ اچھی تری شان ہے، ساری مخلوق وچ اچھی تری شان ہے، اللہ نے بنایا تینو سونا انسان، جھک کے حیوان اگے ہستی نہ مٹا، جھک کے حیوان اگے ہستی نہ مٹا، مالک حقیقی دے احسان نہ بھولا۔ دیکھیے آخری بات دیکھیے، ایمان دے نال دسو اے گاں نو پیدا کائیں کیتا؟ اللہ نے۔ مجھ نو، گھوڑے نو، کھچر نو، گدھے نو، اٹھا نو پیدا رب کرنے والے، کچی گل یا پکی؟ پکی گل ہے نا۔ رب نے اٹھ پیدا کیتا، اندے پیچھے دوم پوچھل لگا دیتا۔ گاں پیدا کیتی پوچھل، مجھ پیدا کیتی پوچھل، اور گدھا پیدا کیتا پوچھل۔ یہ رب تیرے میرے پیچھوں پوچھو لا دے گے تو سنا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے۔ رب فرماندا اوے کنا دے لوگو سنو، میں آسمان پیدا کیتا، ان دی پیدائش دی ابتدا وچ 4 قسماں نہیں اٹھائیاں، میں زمیناں پیدا کیتیاں، ان دی پیدائش دی ابتدا وچ 4 قسماں نہیں اٹھائیاں، میں حجر شجر کواکب آسمان اور ستارے سورج پیدا کیتے، میں انہاں دی ابتدا وچ 4 قسماں نہیں اٹھائیاں، چرند پرند درند پیدا کیتے، 4 قسماں ابتدا وچ نہیں اٹھائیاں۔ اور جدو انسان دی واری آئی، اللہ فرماندا انسان آ، میں تیری پیدائش دی ابتدا وچ 4 قسماں اٹھائیاں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماندا مینوں تین دی قسم ہے، مینوں زیتون دی قسم ہے، مینوں طور سینہ دی قسم ہے، مینوں امن والے شہر مکہ المکرمہ دی قسم ہے۔ اللہ 4 قسماں اٹھا کے کہندا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان میں تیری پیدائش بڑی اعلیٰ بنائی ہے، میں تیری پیدائش بڑی عمدہ بنائی ہے، میں تیری شکل و صورت بڑی سونی
نہیں بنائی ہے تے تامر پہ کہنا او ساری مخلوق وچوں اچھی تیری شان ہے ساری مخلوق وچوں اچھی تیری شان ہے اللہ نے بنایا تینو سونا انسان ہے چک کے حیوان آگے ہستی نہ مٹا چک کے حیوان آگے ہستی نہ مٹا مالک حقیقی دے احسان نہ بھولا مومن توحید والا مسئلہ پکا ہکے کولو منگ سر ہکے نو جھکا وقضا ربو کا اللہ تعبدو الا ایاہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین